جی آئیے اب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے. جیسا کہ ابھی آپ کے بیچ میں جو پہلی انجیل پر ہم نے ابھی متی کی انجیل باب نمبر 3 آیت نمبر 1 تا 3 ابھی ان آیات کو پڑھا ہے. آپ سب نے پڑھا سنا. تو آج ہم خصوصاً آج کا جو میسج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ خدا نے نا ہمیں ایک اور سال دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ایک اور سال دیا ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس سال میں خدا نے نا، یہ میرا فرسٹ میسج ہے نئے سال پر. خدا روح نے مجھے جو اس سال میں پہلا میسج دیا ہے نا، وہ توبہ کے لیے دیا ہے. خدا روح نے میرے اندر بات ڈالی کہ میں لوگوں کو نا اس سال چونکہ توبہ کے لیے تیار کروں. اس کی وجہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. خدا روح نے میرے اندر یہ بھی ڈالی بات کہ اتنے سال ہو چکے ہیں. ابھی اگر ہم یہاں باری باری سب اپنی اپنی لائف کو دیکھیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اگر ہم دیکھیں، یعنی کہ کوئی 15 سال کا ہو چکا ہے، کوئی 20 سال کا، کوئی 25 سال کا، ٹھیک ہے، کوئی 30 سال کا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کوئی 50 سال کے قریب پہنچ چکا ہے. لیکن خدا روح نے مجھے یہ بتایا ہے، میرے اندر جو بات ڈالی ہے، مجھ سے جو کلام کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے حقیقی اور کامل توبہ نہیں کی. ٹھیک ہے. چونکہ یاد رہے، خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ حقیقی اور کامل توبہ کریں. یعنی جیسی توبہ کس نے کی؟ میرے اور آپ کے آقا نے کی. حالانکہ یسوع مسیح کو آپ کے اور میرے آقا کو توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن تو بھی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہم توبہ پتہ کب کرتے ہیں؟ توبہ اس وقت کرتے ہیں جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا، چونکہ جسم میں تھا تو اب جسم دار تھا خداوند یسوع مسیح. ٹھیک ہے. تو یسوع مسیح جسم رکھتا ہوا ایک بار، ٹھیک ہے، جو توبہ کرنی ہوتی ہے دنیا میں رہ کر، جسم اختیار جب کوئی بھی کرتا ہے، جسم دار ہوتا ہے تو اس کو توبہ ضرور کرنی ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس راست بازی کو کیا کیا؟ مل کر یوحنا نبی کے ساتھ پورا کیا. ٹھیک ہے. تو چونکہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا. ٹھیک ہے. لیکن جسے ہم توبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یاد رہے کہ یسوع مسیح حقیقی اور کامل توبہ رکھتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پاس حقیقی اور کامل توبہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ اکثر دیکھیں تو ہم جسم میں زندگی بسر کرتے ہیں. میں آپ کو آج توبہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. توبہ کے حوالے سے میں آپ کو نبیوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا، یعنی دور نوح سے میں شروع کرنے لگا ہوں، ہنوک کے بعد دور نوح سے لے کر ملاکی نبی اور اس کے بعد یوحنا نبی، جتنے بھی نبی آئے سب نے توبہ کی منادی کی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے وقت پر اس دنیا میں بھیجے گئے، لوگوں کے پاس بھیجے گئے، تو کس لیے بھیجے گئے؟ کہ یہ کیا کریں گے؟ لوگوں کو کیا کروائیں گے؟ توبہ کروائیں گے. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ توبہ کا عمل جو ہے یہ شروع سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دور جب ہم نوح کی زمانہ میں دیکھتے ہیں تو اس وقت سے ہنوک کے بعد دور نوح جو ہے اس وقت سے یہ توبہ کا عمل جو ہے وہ جاری ہوا ہے. تو اس لیے یاد رہے کہ ابھی تک جو ہے خدا توبہ کے حوالے سے کلام کرتا ہے. اچھا، یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، یعنی کہ یسوع مسیح سے پہلے جو یوحنا نبی، جس کی بابت یہ لکھا ہے کہ جو سب نبیوں میں سے کیا ہے جی؟
بڑا نبی، سب نبیوں سے کیا ہے؟ بڑا نبی کہلایا ہے۔ تو کیسی بات ہے کہ ملاکی کے بعد جب انجیل، متی کی انجیل باب نمبر 3، ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 آیت نمبر 3 پڑھیں تو اس کے اندر جب یوحنا نبی بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے تو اب چونکہ اب یہ دیکھے کہ یوحنا نبی کا آغاز بھی، اس کی منادی کا آغاز کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ توبہ سے شروع ہو رہا ہے۔ کس سے؟ توبہ سے۔ تو اس نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں، کہاں پہ؟ یہودیہ کے بیابان میں، بیابان کہتے ہیں جنگل کو، ٹھیک ہے، ویران جگہ کو۔ تو لکھا ہے کہ یہ منادی کرنے لگا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یعنی کہ یوحنا نبی بھی، جتنے نبی انبیاء جتنے نبی آئے اس کے بعد یوحنا نبی نے بھی آتے ہی جو ہے اس نے اپنا منادی کا آغاز توبہ سے کیا۔ اچھا، اب جب توبہ سے کیا تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی، لیکن یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی بابت جو ہے یہ پیشن گوئی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یوحنا نبی کی بابت بھی بات ہو رہی ہے، خداوند یسوع مسیح کی بابت بھی بات ہو رہی ہے کہ خداوند کی راہ کیا کرو؟ تیار کرو، ٹھیک ہے، اور اس کے راستے کیا کرو؟ سیدھے بناؤ۔ اچھا، اب ہمیں یہ علم ہوا کہ ملاکی نبی کے بعد بھی یوحنا نبی جب آتا ہے تو وہ بھی توبہ سے منادی کا آغاز کرتا ہے۔ اچھا، جب خداوند یسوع مسیح بڑا ہوا، ہم ذرا اس پر بھی غور کریں گے کیونکہ جب یسوع مسیح کا چرچا ہونے لگا، خداوند یسوع مسیح کی جب شہرت جو ہے، ٹھیک ہے، خداوند یسوع مسیح کا چرچا جب بہت زیادہ ہو گیا، خداوند یسوع مسیح فیمس ہو گئے، یعنی کہ اپنی تعلیم دینے کی وجہ سے اور معجزات کی وجہ سے، تو اس وقت چونکہ خداوند یسوع مسیح کو لوگوں نے نبی کہنا شروع کر دیا۔ کیا کہنا شروع کر دیا؟ نبی۔ تو چونکہ خداوند یسوع مسیح کو اناجیل جو ہے نبی بھی کہتی ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ نبی تو شروع سے ہی آئے، اب چونکہ ایک نبی اور آ گیا یوحنا نبی کے بعد، جب یوحنا نبی کے بعد ایک اور نبی آیا یوحنا نبی، تو کیسی بات ہے کہ یوحنا نبی نے منادی کا آغاز کہاں سے کیا؟ توبہ سے کیا۔ اب چونکہ خداوند یسوع مسیح کی منادی کا آغاز بھی دیکھیں گے کہ کہاں سے ہوتا ہے، تو چونکہ جب ہم متی کی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 17 سے پڑھے تو لکھا ہے اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو۔ یعنی کہ یسوع مسیح کی منادی کا آغاز بھی انبیاء کی طرح ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ ہنوح کے بعد جو نوح نبی ہے، نوح نبی سے لے کر ملاکی نبی، اور پھر اس کے بعد یوحنا نبی، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح بھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے انبیاء کی سوچ، ٹھیک ہے، کس کی سوچ تھی؟ خدا کی سوچ تھی۔ ان کا آنا دنیا میں ہر دور کے اندر، ہر زمانہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو توبہ کروانا تھا۔ میں آپ کو اور نہایت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر لوگ توبہ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ نبی کبھی بھی توبہ کی منادی کرنے کے لیے نہ بھیجے جائیں۔ اسی لیے اس سال خدا رو نے میرے اندر بات ڈالی کہ چونکہ میں نے اتنے نبیوں کو بھیجا لیکن ابھی تک کسی نے حقیقی اور کامل توبہ نہیں کی۔ تو سائمن، منادی کا آغاز اس نئے سال سے، منادی کا آغاز توبہ سے کر۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ توبہ کا مطلب جو ہے وہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ توبہ جو ہے یہ جو ہے نا فروز اللغات کتاب جو ہے، اس کے اندر جو اس کا مطلب ہمیں یہ ملتا ہے، توبہ کے یہاں پہ دو مطلب ملتے ہیں۔
ایک ہے نمبر 1 افسوس. ٹھیک ہے, جب گناہ کرتے ہیں تو بعد میں ہم افسوس بھی کرتے ہیں, پچھتانا. دوسرا اس کا یہی مطلب ہے, پچھتاوا. پہلا افسوس, دوسرا پچھتاوا. اچھا, اب اس کے 2 مطلب توبہ کے میں اور آپ کو بتانے لگا ہوں. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس راہ پر آپ چل رہے ہو اس راہ سے پھر جانا. ٹھیک ہے, کیا کرنا؟ پھر جانا, یا نمبر 2 پہ مڑ جانا. ٹھیک ہے جی, یہ توبہ کے مطلب ہے. تو چونکہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں ہم نے اپنے گناہوں پر جس طرح میں افسوس کرنا چاہیے نا اس طرح ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, جس طرح نینوا کے لوگوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے, سچی توبہ کی, صحیح افسوس جسے کہتے ہیں پچھتاوا. تو چونکہ جس راہ پر پہلے وہ چل رہے تھے اس سے وہ پھرے. ٹھیک ہے, اور مڑ چکے تھے. ٹھیک ہے جی, تو چونکہ میں آج آپ کو ایک شاعری بھی سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے. ٹھیک ہے, خدا رو نے مجھ سے شاعری بھی کروائی, اس کی طرز بھی بنوائی, چونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں پرستار بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ایز اے پرستار میں نے کام کیا, اس کے بعد ایز اے پاسٹر, پھر ایسے خدا نے مجھے ٹیچر بھی بنایا, 2 بائبل کالج میں پڑھانے کا مجھے موقع دیا. تو خدا کا شکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ان ساری برکات کے لیے, نعمتوں کے لیے, پھلوں کے لیے. اچھا جی, اب بتانا چاہتا ہوں, تو خدا نے جو شاعری کروائی وہ یہ شاعری کروائی, کر لو توبہ, کر لو توبہ, کر لو توبہ, کر لو توبہ, کہ ویلا نیڑے آیا ہے, کہ ویلا نیڑے آیا ہے. ٹھیک ہے, کہ ویلا نیڑے آیا ہے, کہ ویلا نیڑے آیا ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ دا مطلب مر جانا, پیڑیاں کما تو پھر جانا, اپنے بدن نو قابو پانا, تے مڑ کے واپس پھر نہ جانا. اے ہوئی توبہ دا اے مطلب, سب نو اے سمجھایا ہے کہ ویلا نیڑے آیا ہے, کہ ویلا نیڑے آیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب رہی بات توبہ کی, ہر سال ہم توبہ کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے, اچھا جی اور نہیں کرانا, لیکن پھر جس طرح ہفتہ گزرتا ہے, سال کا آغاز ہوتا ہے, ہفتہ ایک ویک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 2 ویک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چونکہ پھر اس کے بعد روٹین وہی شروع ہو جاتی ہے. لیکن توبہ اکو بار ہوندی, توبہ جینا یار ہوندی, توبہ اکو بار ہوندی, توبہ جینا یار ہوندی, رب نو تو کیویں پاندا, ہر کوئی دوزک جاندا. ٹھیک ہے, جن نے بھی کیتی توبہ اونے ہی سکھ پایا ہے, کہ ویلا نیڑے آیا ہے, کہ ویلا نیڑے آیا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اچھا, اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, نبیوں نے, ٹھیک ہے, انبیاء نے, خداوند یسوع مسیح نے بھی, جسے نبی بھی کہا گیا, ٹھیک ہے, کامل انسان, کامل خادم, کامل بیٹا, کامل نبی, کامل خدا کہا گیا, چونکہ یسوع بھی آ کر کیا کرتا ہے؟ توبہ کی منادی کرتا ہے. توبہ کے پیچھے راز کیا ہے؟ توبہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں توبہ توبہ توبہ؟ ہر دور ہر زمانہ میں نبی یہ کلام توبہ کا لے کر کیوں آتے رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یاد رہے, توبہ زمین کے لیے بھی ضروری ہے اور توبہ آسمان کے لیے بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. توبہ کا تعلق آسمان کی بادشاہی سے ہے. ٹھیک ہے, جو توبہ نہیں نہ کرے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بھی جا نہیں سکتا. کیا کوئی ہاللیلویا کہہ سکتا ہے؟ ہاللیلویا. ٹھیک ہے, تو اس لیے آئیے ذرا میں آپ کو آخری کتاب, ٹھیک ہے جی, یہ 66ویں کتاب یعنی کہ یوحنا عارف کا مکاشفہ جو سے خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ملا, ٹھیک ہے, تاکہ تمام ہونے والی باتیں جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم تک پہنچائی جائیں اور ہم اس سے باخبر دیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں. اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو عملی زندگی بنائیں, بادشاہی کے لیے ہم تیار ہو سکیں. جب ہم مکاشفہ باب نمبر 3
आयत नंबर हम 3 ही से पढ़ेंगे। लिखा है, बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी। ठीक है, अब जरा गौर करें, मैंने क्या कहा आगाज में, कितने साल हो गए तालीम पा रहे हम कि नहीं पा रहे, कितने सालों से पा रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगियों का हाल फिर भी वही है। ठीक है, तो लिखा है कि किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम, लिखा है सुनी थी और उस पर कायम रह। जो तालीम तूने सुनी है उस पर क्या रहना है, कायम रहना है। ठीक है, और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा, लिखा है तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, ये किसी को नहीं पता कि किस साल यीशु मसीह ने आ जाना। ठीक है, किसी को नहीं इल्म, कोई नहीं जानता, क्योंकि खुदा उनका दिन क्या है, चोर की तरह आना है। अभी शायद आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, खुसूसन फेसबुक पे आपने वो नए साल का जो मैंने पहला इस साल में खुदा ने मेरे अंदर जो शायरी डाली और कंपोज करवाया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा, नया साल मुबारक हो, आओ खुशियां मनाएं। ठीक है, आओ खुशियां मनाएं हम, नया साल मुबारक हो। ठीक है, तो उसमें अंतरा जो लिखा किसको पता यीशु कब आएगा, किसको पता यीशु कब आएगा, कर ले तैयारी फिर साथ जाएगा। हालेलुया। ठीक है, लिखा है तैयार हो जाए हम, बेदार हो जाए हम। ठीक है, तैयार हो जाए हम, बेदार हो जाए हम, नया साल मुबारक को आओ खुशियां मनाएं हम। हालेलुया। ठीक है, तो इसलिए याद रहे कि तौबा का ताल्लुक जो है वो सिर्फ जमीनी हैकल से नहीं, ठीक है, जमीनी बादशाही से नहीं, बल्कि आसमानी हैकल और आसमानी बादशाही से है। जब तक हम तौबा नहीं ना दुनिया पे रह के नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह आएगा, ठीक है, लेकिन ना बादशाही नजदीक आ गई, तो चूंकि जब यीशु मसीह ने आना है ना, उसकी बादशाही जब आएगी हमारे दरमियान होगी, तो उस वक्त चूंकि अगर तो हम वाकई हमने तौबा की होगी, यानी हकीकी और कामिल तौबा की बात कर रहा हूं, जब की होगी, तो इसका मतलब है कि आसमान की बादशाही में यीशु मसीह अपने फरिश्तों को के साथ जब अपने बाप के जलाल में आएगा ना, तो कहेगा कि मेरे बाप के मुबारक लोगों, ठीक है, आओ। ठीक है जी, ये जो बनाए आलम से पेशतर, ये जो मैंने तैयार किया है, ये जो बादशाही है, आकर क्या करो, इसे ले लो। तो चूंकि फरिश्तों को कम देगा कि भाई ये भेड़े जो हैं, इन्हें क्या करो, इन्हें जो है जाओ और इन्हें उठा लाओ, इन्हें एक जगह एक साइड पर, ठीक है, दाएं वाली जो भेड़े होंगी, ठीक है, और बाएं वाली जो बकरियां, ठीक है, चूंकि उनके लिए बादशाही नहीं है, इसलिए कि उन्होंने तौबा नहीं की। ठीक, जिन्होंने तौबा की है वो दाएं वाली साइड पे होंगे और वो भेड़े हैं। ठीक है, भेड़ों ने तौबा की होगी, बकरियों ने तौबा नहीं की होगी। तो चूंकि हमें बकरियां नहीं, हमें भेड़े बनना है, हमें तौबा करनी है। ये नहीं कि नहीं मैं नहीं करनी वाली तौबा। मैंने कईयों को सुना है, कहते जी हाल ही ना सानू गुनाह कर रहे लो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताए, किसी को पता है कि वो इस दुनिया पर उसने क्या एक सेकंड रहना है, 1 मिनट रहना है, 1 घंटा रहना है, घंटों भर रहना है? किसी को पता है? नहीं, किसी को। ठीक है, और नहीं हाली तो बड़ी जिंदगी पई है, पहले सानू गुनाह कर लैन दो, कर लांगे तौबा। ठीक है, ये इसी तरह है कि जो इंसान बुढ़ा होता है ना, तो उदो तौबा करदा आके। ठीक है, लेकिन तौबा जो है, आज एक बात याद रखना, तौबा ना नौजवानी के अयाम में होती है। जिस तरह मेरी बेटी ये बैठी है, ये बेटी ये बच्चियां बैठी है ना, ठीक है, मतलब कि जवानी के अयाम में। अब मैंने किसी को देख कर ना अपना मुंह लाल नहीं किया, ठीक है, भले 30 साल से ज्यादा मेरी एज है, ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जी मैंने किसी को देख कर पादरी बनाओ या तौबा की।
خدا ان کا شکر ہے میں نے غالباً 17 سال کا تھا جب میں نے بپتسمہ لیا تھا توبہ کی ہاللویا ٹھیک ہے ہاللویا جوانی کے ایام میں حالانکہ ادو نہ میں تعلق دازم آج یہ بھی آپ کو بتا دوں آج یہ علم نہیں ہے شاید آپ کو نہیں ہے یا دنیا کو علم نہیں ہے میں نا ڈانسر بننے جا رہا تھا کیا بننے جا رہا تھا ڈانسر بننے جا رہا تھا 3 دن میں چلا بھی گیا تھا ایک استاد میں نے پکڑ لیا تھا ڈانسر پکڑ لیا تھا میں نے اس کے پاس گیا اس نے 3 دن مجھے جو ہے ریسل کرائی 16 اسے کہتے ہیں اس سے آغاز ہوتا ہے ڈانسروں کا ٹھیک ہے تو خدا کا شکر کرتا ہوں کہ وہاں سے اعلان ہوا ایک طرف شیطان نے دعوت دی مجھے آجا بھائی بکری بننا واسطے ٹھیک ہے وہ تو اس لیے بنا رہا تھا نا کہ یہ بادشاہی کا فرزند نہ بنے ٹھیک ہے اچھا وہاں سے خدا کی طرف سے آواز آئی چرچ میں کس نے بپتسمہ لینا ہے نام لکھوا دو ٹھیک ہے خدا رو نے میرے اندر ڈالا سائمن تو بھی نام لکھوا میں نے نام لکھوا دیا تو یقین کرنا آپ یقین کرنا کہ جب ہم سے سوال کیے گئے نا ہاں جی بپتسمہ دینے سے پہلے آپ سے سوال کریں گے مجھے ایک سوال کا جواب بھی نہیں آتا پتہ ہی نہیں تھا بس میں نے نام لکھوا دیا شوق تھا مجھے خدا کے کاموں کا میں ایسے ہی چھپی بات نہیں میں آپ سے کہہ رہا شوق تھا ٹھیک ہے میرے دادا جی نے مجھے کہہ دیا ہوا تھا مجھے معذرت مجھے نہیں میرے انکل کو کہہ دیا تھا پپھو کو کہ انہیں پادری بننا ہے میں چھوٹا سا تھا اس وقت ٹھیک ہے میری پپھو کے منہ سے بھی نا ایک پپھو اور بھی ہیں انہوں نے کہا جی اے نا سائمن کی جگہ مجھے پادری کہنا شروع کر دیا یعنی کہ یہ خدا روح کی طرف سے سب کچھ تھا ٹھیک ہے تو دعا کریں کہ خدا روح دیکھ تو مجھے نا بادشاہی کے لیے اور مقدسوں کی جماعت کے لیے چن لے تاکہ میں کیا کروں توبہ کر کے نا مقدسوں کی جماعت میں اور بھیڑوں کی جو جماعت ہے ان میں شامل ہوں اور جب تیرا بیٹا ہمارا خدا یسوع مسیح آئے تیرے ہی جلال میں تو ہم ہی ہو جن کو وہ آسمان کی بادشاہی میں اپنے ساتھ اٹھا لے جائے خدا آج کے کلام کے وسیلہ آپ سب کو بہت بہت برکت دے ہاللیلویا 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 گاڈ بلیس یو جی God bless you. تھینک یو